بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی میٹرک کلاس ہے، آج پی ایس ٹی کی بک ہے۔ بچوں نے بہت کہا تھا کہ سر اس کی ایکسپلینیشن کر دیں۔ یہ 13 کے 13 چیپٹر میرے چینل پر موجود ہیں بک کے آنسر کے ساتھ، یعنی بک میں سے میں نے مارک کروائے تھے آنسر، لیکن بچے کہہ رہے ہیں سر ایکسپلینیشن بھی چاہیے۔ تو بھائی پھر دل تھام کے بیٹھیں، کیونکہ پی ایس ٹی آپ کو پتہ ہے ایسا چیپٹر ہے، بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، مطلب بچے بور ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے جو ہے بچوں کو ایکسپلین نہیں کر رہا تھا کہ ویڈیو بھی لمبی ہوگی اور بچے نہیں سنیں گے۔ لیکن اگر کچھ بچے، مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پی ایس ٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی۔ تو ان کے لیے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور اس میں ایک نئی چیز کیا ہے کہ میں نے نوٹس بنا کر پی ڈی ایف کی شکل میں اس کے اینڈ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اچھا، اب میں ریڈنگ نہیں کروں گا کیونکہ چیپٹرز بہت لمبے ہوتے ہیں، ریڈنگ کرنا، پھر اس کو میں آپ کو ٹاپک کے حساب سے جو ہے سمجھا دوں گا۔ آج ہمارا چیپٹر 1 ہے، پیج نمبر 5 ہے نیو بک سے، میننگ، سورس اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی۔ میننگ آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی میننگ کیا ہے؟ پہلے تو بھائی وہ ورڈ آئیڈیالوجی آپ نے فرینچ اور اوریجن سے ہے، مطلب اس کا اوریجن جو ہے وہ فرینچ ہے، اور اس کے دو کمپوننٹس ہیں، آئیڈیا اینڈ لوجی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس میں دیکھ لیں گے۔ اصل چونکہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان جس بیس پر بنا ہے آئیڈیالوجی وہ ہے اسلام، مین جو چیز ہے۔ تو ہم نے اس میں یہی بتانا ہے کہ اسلام سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی سب سے، یعنی دنیا میں سب سے افضل اور یونیک دین جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دین کے جو سورسز ہیں وہ ہم تک دین کیسے پہنچا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سورسز۔ وہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ اچھا، بچے جو اردو میں بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بار بار کہتے ہیں، تو بھائی وہ بھی سن لیں، میں اردو میں ہی بتا رہا ہوں۔ تو نظریے کے ماخذ جو کہا جاتا ہے، تو ہمیں چونکہ نظریے کے جب بھی سورسز ہم سے پوچھی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے ہم سے سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی پوچھی جا رہی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان جو جس آئیڈیالوجی، جس نظریے پر بنا وہ تھا بھائی کلمے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ اسلام کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور اسلام ہم تک کیسے پہنچا، اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کی سورسز تو بھائی آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ سب سے پہلے ہولی قرآن ہے، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر جو ہے ٹریڈیشن اور کلچر ویلیوز، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں کر دکھائیں اور اس میں ہمارے یعنی کلچر اور ویلیوز آ جاتی ہیں۔ کچھ آپ نے نہیں کر دی، ہم نے برِ صغیر میں رہے تو ہم میں وہ چیزیں آ گئیں، ٹریڈیشن اور کلچر برِ صغیر والا۔ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اگر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اگر غلط ہیں، الٹی سیدھی ہیں، لوگ تنگ ہو رہے ہیں تو وہ آپ فالو نہیں کر سکتے۔ اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف نہ ہوں تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہو۔ ریجن کے حساب سے چینج ہے بھائی، جیسے اگر ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کچھ الگ قسم کے ڈریسز ہیں، تو اگر کوئی ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے تو وہاں کے ماحول کے حساب سے اس کا الگ، تو یہ تمام چیزیں وہاں رہتے ہوئے اس کو فالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ مین ٹاپک تھا۔ پھر ہے سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی۔ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی وہی ہے جو امپورٹنس ہوتی ہے کہ کسی معاشرے کے لیے آئیڈیالوجی جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکینس ہے، اس میں کیا خاصیت ہے۔ تو بھائی ایک تو وہ جس معاشرے کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ لوگوں کے آئیڈیاز کو، ان کے رہنے کے طور طریقے کو، وہ آپس میں سوشل انٹریکشن ان کا کیسا ہے، وہ آئیڈیالوجی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ عکس دیتی ہے اس کا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ایک پلیٹ فارم پر کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا جمع ہونا جو ہے وہ ایک قومی طاقت بن جاتی ہے۔ جیسے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم صاحب، علامہ اقبال صاحب اور پرانے لیڈر جو تھے، انہوں نے جب یہ نظریہ لوگوں کو دیا تو وہ نظریہ ایسا تھا کہ لوگ اس پر متحد ہو گئے۔ یعنی آئیڈیالوجی ایسی ہونی چاہیے پازیٹیو کہ جب آپ سامنے والے کو اپنا آئیڈیا دے رہے ہوں تو وہ کہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے مطلب اس کے ساتھ ہمیں ملنا پڑے گا۔ دیکھیں آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں، لیکن اس میں اسی لیے بتایا گیا ہے کہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس خاص آئیڈیاز اور خاص دماغ ہوتا ہے لوگوں پر انفلوئنس ہونے کا، اثر انداز ہونے کا، تو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہی لیڈر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے یہ لوگوں کو ایک موٹیویٹنگ فورس دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے انڈر رہتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جان مال سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی پاکستان بنا 65
66 लाख लोग शहीद हुए, ऐसे नहीं हुए। ये आइडियोलॉजी ऐसी चीज़ थी, इतनी पावरफुल थी ये पाकिस्तान बनाने की आइडियोलॉजी कि उन्होंने अपनी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। ऐसा होता है भाई आइडियोलॉजी। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है, आइडियोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी सोर्स है जिसके ज़रिए आप स्ट्रगल कर सकते हैं और अपने ख़ास मकासद की तरफ आगे को बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी मोटिवेशनल ताकत होती है जो आपको तरक्की देती है, खुशहाल करती है सोसाइटी को, और आपको एक सच्चा लीडर ढूंढने में आपकी मदद करती है। फिर 5 है कि आइडियोलॉजी क्या करती है, आपको अपना लीडर को चॉइस करने में और आपको अपने फ़ैसले लेने में बहुत ज़्यादा आपकी ये आइडियोलॉजी मदद करती है। और इसके अलावा क्या होता है भाई, ये आपकी आज़ादी को, आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशंस को, रिवायात को ये क्या करके रखती है, बचा कर रखती है। ठीक है, आपने गौर किया होगा जिस माशरे की या जिस कौम की आइडियोलॉजी जितनी पावरफुल होगी वो उतने ही दूसरे लोगों पर असरअंदाज होते हैं। देखें, अब पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, कोई भी यूरोपियन कल्चर है उसको फ़ौरन अपना लेते हैं, इसका मतलब है हमें हमारा कल्चर हम में कमज़ोर हो गया है। लेकिन यही आप खुलफाए राशिदीन के दौर में देखें कि लोग मुसलमानों को कॉपी करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे मुसलमान जो हैं अपने इस्लाम से जुड़े हुए थे और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को वो अहम समझते थे। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, उसके बाद सेकंड टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के कंटेंट्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी आइडियोलॉजी को। अगर आइडियोलॉजी हमें कोई नज़रिया हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर लोग कैसे राज़ी होंगे, उसमें क्या क्या ख़ास कंटेंट्स, जैसे हम बनाते हैं ना भाई कोई वीडियो है तो आपका कंटेंट क्या है, इस तरह की बात। तो उसमें भाई कॉमन रिलीजन, एक जैसा मज़हब होगा तो बहुत जल्दी असरअंदाज होंगे। फिर कल्चर एक जैसा होगा, फिर वजह एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा एक कह रहा है पाकिस्तान बनाना है, दूसरा कह रहा है नहीं कश्मीर बनाना है, नहीं ऐसा नहीं। कॉज भी एक होनी चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए, यानी इतनी सख्त आपके अंदर वो ख्वाहिश होनी चाहिए, जैसे हमारे बड़ों ने ये सोचा था कि हम रहें ना रहें, हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद रहेंगी, तब ये पाकिस्तान बना था। तो भाई कितना अहम मोटिव था। आज हम सोचें पाकिस्तान बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तो भाई अफसोस की बात है। ठीक है, उसके बाद है जी बेसिस क्या हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, देखें आइडियोलॉजी वही नज़रिया है, उसकी बेसिस क्या हैं पाकिस्तानी हिसाब से। ठीक है, तो इसमें भाई हमारी बेसिस जो बुनियादें हैं वो क्या हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ है, सोशल डीलिंग्स है। इसमें ये मेरे ख़्याल में पेज इन्होंने कम लगाया है, और भी चीज़ें थी वो भाई इसमें मिसिंग है मेरे पास जो बुक है। ठीक है, यहाँ 2 ही दी हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ और सोशल डीलिंग्स। ठीक है, पुरानी बुक में मौजूद थी और चीज़ें। तो ये हमारी बेसिस हैं, हो सकता है उन्होंने बीच में से कम कर दी हों। तो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ क्या, हमारा ईमान किस चीज़ पे भाई, अल्लाह पर, नबियों पर, ये सब आपको पता है, फरिश्तों पर, इसमें सब लिखा हुआ है। तो पहला तो हमारा पाकिस्तान जब बनाने का मकसद ही इस्लाम था, तो भाई फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ भी यही होगा। दूसरा फिर सोशल डीलिंग, हमारी आपस में जो एक दूसरे के साथ डीलिंग है, ताल्लुकात हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बता दिया है। अच्छा जी, फिर इसके बाद मेन टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। इस्लाम में जो है जमहूरियत के असूल क्या हैं। देखें, अगर हम इस्लाम के बताए हुए जमहूरियत के असूलों के मुताबिक अगर पाकिस्तान चल रहा होता तो आज ये हालात ना चल रहे होते। 4 मेन जो हैं प्रिंसिपल्स हैं भाई। जस्टिस, माशरे में इंसाफ होगा जिस माशरे में, तो वहाँ खुशहाली होगी। सेकंड, इक्वलिटी, बराबरी, यहाँ बराबरी जहाँ होगी वहाँ लोगों को जो है मतलब नाउमीदी नहीं होगी। फिटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा, आपस में तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, ये आपने पढ़ा, इसको डिटेल से आप ज़रूर पढ़िएगा। और टॉलरेंस, बर्दाश्त, हम में बर्दाश्त होनी चाहिए। किसी में भी माशरे की बात की जा रही है, अगर एक माशरे को अच्छा बनाना है तो सोसाइटी के लोगों में बर्दाश्त होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कायद-ए-आज़म साहब के जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स आप कायद-ए-आज़म साहब की पढ़ सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से बताया कि मतलब मैं देखता हूँ, इलामा इकबाल हैं सॉरी पहले, तो इलामा इकबाल साहब ख़ास रूहानी मजहबी शख्सियत थी जिन्होंने 1930 खुतबा इलाहाबाद याद होगा आपको, उसमें उन्होंने 1930 में ये क्लियर कर दिया था कि मैं देख रहा हूँ कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान जो है ये मिलकर एक अलग रियासत बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो ये होती है बुज़ुर्ग हस्ती, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। और फिर उन्होंने
مطلب یہ ان کی زیادہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 1930 اور 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے جو بات کی وہ بہت اچھی کی، اور اس میں ان کے 2 اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے۔ اسٹیٹمنٹس کسی اور کلر پین سے لکھیے گا، اچھے لگتے ہیں۔ پھر اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم کی طرف آئیں تو ان کے 3-4 یہاں اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں، جس میں نے آنسر بھی اسی طرح بنائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ان کے مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں، اسلامیہ کالج کا ہے 1940 کا وہ ہے، پھر انہوں نے جو ملازمین سے خطاب کیا پاکستان بننے کے بعد، وہ سب میں نے اسٹیٹمنٹس اس میں ڈال دیے ہیں۔ لاسٹ کویشچن ہے آئیڈیالوجی، مطلب لاسٹ ٹاپک ہے آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل کریکٹر۔ دیکھیں، نظریہ اور قومی کردار، ٹھیک ہے، یہ بہت ضرورت ہوتی ہے بھائی کہ نظریہ جو ہے قومی کردار پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ فرم بلیف ان دا آئیڈیالوجی، اس میں یعنی ٹاپک دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو فرم، آپ کا مطلب بلیف، جتنا نظریے پر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ اتنے ہی زیادہ پوزیٹیولی ڈیولپمنٹ، ترقی کی طرف ہوں گے آپ، اور اتنے ہی زیادہ وہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر کریکٹر اچھا ہوگا، لوگوں کا کام جو ایکشنز ہوں گے، جو ان کے کریکٹر ہوگا، وہ بھی ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جیسے ہم اسلام، ہماری جو روٹ ہے وہ اسلام ہے، تو ہمیں جو ہے اسلامی ویلیوز کے مطابق جو ہے اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر چلنا ہے۔ پھر کمٹمنٹ، یعنی جو وعدہ کریں وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو اس چیز سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نیشنل آئیڈیالوجی اچھی ہے تو نیشنل کریکٹر میں کیا ہوگا، آپ کمٹمنٹ جو بھی ہوگی کسی بھی، پہلی تو ملک کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، تو آپ کی جو بھی کمٹمنٹ ہوگی وہ پوری ہوگی۔ جیسے 1965 میں جیسے قوم ایک بالکل چٹان کی طرح کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اس میں بتایا گیا۔ پھر آنیسٹی، اس معاشرے میں ہم پوری قوم میں کیا ہوگا، ایمانداری ہوگی۔ نظریہ اچھا ہوگا تو پیٹرائٹزم ہوں گے، حب الوطن ہوں گے بھائی۔ نظریہ اچھا ہوگا تو ہارڈ ورکر، یہ پوری ایک قوم کا کریکٹر بن رہا ہے نظریے کے اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ قوم کیا کیا ہوگی، مطلب کمٹمنٹ کرے گی وہ تو پورا کرے گی، آنیسٹی ہوگی، پیٹرائٹزم، حب الوطن ہوں گے اپنے ملک کے ساتھ، ہارڈ ورکر، محنت کش لوگ ہوں گے، محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور نیشنل انٹرسٹ، جو بھی کام کریں گے سب سے پہلے اس میں اپنے قوم کا یعنی مفاد دیکھیں گے، اپنے ملک کا، قوم کا مفاد دیکھیں گے۔ تو بھائی یہ ٹاپک ہے، اس کے 7 کویشچن ہیں، وہ بھی میں نے لانگ شارٹ سب کر دیے ہیں، اس میں فل ان دی بلینکس وغیرہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ جلدی میں اتنا ہی میں بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو سکے۔ اگر کوئی چیز پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے تاکہ میں اس کو دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ ویڈیو کیسی لگی، ایکسپلینیشن ہونی چاہیے یا نہیں، اس سے لیندی ہو، کیونکہ دیکھیں پی ایس ٹی جو ہے بہت شروع کے چیپٹر لیندی ہے، سیکنڈ چیپٹر خصوصاً لیندی ہے۔ تو آپ جیسا کہیں گے میں پھر اس حساب سے ویڈیو بناؤں تاکہ میرا بھی جو ہے نا انرجی ضائع نہ ہو۔ یہ سبجیکٹ ایسا ہے، میں نے بار بار کہا کہ بچے اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو اگر کچھ اسٹوڈنٹ سننا چاہتے ہیں تو بھائی میں تیار ہوں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔